الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم فصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین، نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب ذی وقار، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب ذوالجلال کا احسان و کرم ہے کہ جس سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنی محبت عطا فرمائی اور اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عام کی محبت عطا فرمائی۔ محبت کا تقاضا ہوا کرتا ہے کہ محبوب کے محبوں سے پیار کیا جائے اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اپنے ماں سے محبت ہے، اگر آپ کو اپنے ابا سے محبت ہے، تو جو آپ کے ابا کے دوست ہیں آپ ان سے پیار کریں گے، جو ابا کے دشمن ہیں آپ ان سے دشمنی کریں گے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوا کرتا ہے، اس کے بغیر محبت نہیں ہوتی، منافقت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ابا کے دشمنوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے، ابا سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ابا کے دوستوں کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ بھی منافقت ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کے پیاروں سے پیار کیا جائے۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ یہی سبب ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام اہل بیت مصطفیٰ کریم، ہم نے ان کی زیارت بھی نہیں کی ہے۔ صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد و سلمان فارسی، ہم نے کب ان کو دیکھا ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ کریم کو، میرے کریم آقا کے نواسوں کی ہم نے کب زیارت کی ہے؟ آپ کی صاحبزادیوں کی خدمت میں کب ہم نے حاضری دی ہے؟ ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، مگر محبت صرف اس لیے ہے وہ ہمارے محبوب آقا سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے محبوب آقا ان سے محبت کرتے ہیں۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، عاص بن وائل، عتبہ طلحہ شیبہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کافر، انہوں نے کون سا ہماری جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے؟ کون سا ان کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں مارا تھا، ہم نے ان کو مارا تھا؟ کون سی انہوں نے ہمیں گالی بکی یا ہم نے ان کو گالی دی تھی؟ ہم ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو ہمارے نبی کا پیار ہے وہ ہمارا پیار ہے۔ اسی طرح جو ہمارے رب سے پیار کرنے والا ہے، اولیاء اعظام، آپ ان جن کے نام جانتے ہیں ان کے نام گن لیجئے، خواہ داتا صاحب لے لیجئے، بابا صاحب لے لیجئے، غوث پاک لے لیجئے، خواجہ صاحب، کوئی بھی نام لے لیں، ہم ان سے صرف اس لیے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے رب سے پیار کرتے تھے۔ کافروں کو گن لیجئے، ہم ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، زرتشتوں سے، کھتریوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں، وہ ہمارے رب سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ عمل کتنا محبوب ہے، میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا میدان محشر میں اعلان کروائے گا، کون ہیں وہ لوگ جو مجھے راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے، جو مجھے راضی کرنے کے لیے کسی سے نفرت کرتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو حقیقتاً اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرتے تھے۔ رب کی رضا کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کیا کرتے تھے۔ رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا، اے ملائکہ ان کو لے جاؤ بغیر حساب و کتاب کے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ وہ ہیں جو میری رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایران کے فاتح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایمان والوں نے، صحابہ کرام نے مدائن کے علاقہ کو فتح کیا۔ کسرا کا تاج جو ہیرے جواہرات کے ساتھ مزین تھا، گراں قدر ہیرے جواہرات لعل اس تاج کی زینت بنے ہوئے تھے، اور ایک ایک ہیرا، ایک ایک لعل اللہ بہتر جانتا کتنے کتنے ہزار دینار کی قیمت کا تھا۔ بادشاہ کا وہ تاج تھا سر پر رکھنے والا، اس سے تو قالین جو بنایا ہوا تھا زرتفت کا، جس پر بیٹھ کر وہ کھانا وانا وغیرہ کھایا کرتے تھے، وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا جڑا ہوا تھا۔ اس کی جو قیمت ہے اتنی زیادہ تھی کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تاج کتنا قیمتی ہوگا۔ اس کے تاج کو ایک فقیر قسم کا مفلوق الحال سپاہی لے کر، جس کا لباس بھی پھٹا پرانا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، بدن میلا کچیلا تھا، غمازی اس کی حالت کر رہی تھی، یہ بندہ بہت ہی غریب اور مفلوق الحال ہے، مسلمان مجاہد تھا، ایمان والا تھا، میرے نبی کا صحابی تھا۔ یہ وہ تاج لے کر جب اس کے محل کے سے مال غنیمت کو اکٹھا کیا گیا تو صحابہ اکٹھا کر رہے تھے مال غنیمت، تاج لے کر یہ جوان امیر المومنین بلکہ اپنے سپہ سالار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے خیمے میں داخل ہوا، ان کے سامنے تاج پیش کیا کہ یہ کسرا کا تاج ہے، مجھے ملا ہے، لے لیجئے۔ سپہ سالار فوج نے، کمانڈر چیف نے اس تاج کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کوئی ایک بھی ہیرا، ایک بھی موتی کم نہیں تھا، وہ سارا تاج ہیرے جواہرات سے جڑاؤ تھا، کسی ایک جگہ سے موتی، کوئی ہیرا، کوئی جوہر اترا ہوا ہوتا تو صاف نظر آ جاتا تھا، مگر اس میں تو کچھ بھی نہیں اتارا گیا تھا۔ سپہ سالار نے ایک نظر اس تاج کو دیکھا اور دوسری نظر اس نوجوان کو دیکھا۔ نوجوان مفلوق الحال تھا اور تاج بہت ہی قیمتی۔ اگر یہ ایک بھی ہیرا اتار لیتا تو سپہ سالار نے کون سا پہلے تاج کو دیکھا ہوا تھا اس پر کتنے ہیرے لگے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اس کی جگہ خالی ہوتی ہیرے کی۔ سپہ سالار سوال کر لیتا یہ ہیرا کدھر گیا، تو اگر وہ سپاہی یہ کہہ دیتا مجھے اسی طرح ملا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی بھی جواب دینے کی دلیل باقی نہ رہتی، وہ تاج قبول کر لیتا۔ کس سے تاج نہیں رکھا، ایک ہیرا اگر اتر گیا ہے تو معلوم نہیں کہاں گر گیا ہوگا، کون جانتا تھا، مگر اس نوجوان نے تو ایک بھی ہیرا نہیں اتارا تھا، ایک بھی موتی نہیں اتارا تھا، سونے کا ایک بھی ٹکڑا اس سے جدا نہ کیا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع و تاج بتمام و کمال سپہ سالار کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حالانکہ لانے والا محتاج تھا، غریب تھا، پھٹا پرانا لباس ہے، حالت غیر ہے، اس بات کی غمازی ہو رہی ہے یہ بندہ بڑا غریب ہے، بڑا نادار ہے۔ سپہ سالار نے ایک نظر تاج کی طرف دیکھا، دوسری نظر اس نوجوان کی طرف دیکھا جو لانے والا تھا، پھر سوال کیا نوجوان بتاؤ گے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، بتاؤ گے؟ نوجوان جو تاج لے کے آیا تھا اس سے جواباً کہا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو میرے نام کی، میرے باپ کے نام کی ضرورت آپ کو کیا ہے، میرے قبیلے کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سپہ سالار کا حکم ماننا سپاہی پر فرض ہوا کرتا ہے، کمانڈر چیف کا حکم ماننا۔ اس نے دوبارہ حکم دیا میں تمہیں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ سپاہی نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تم کیا کرو گے، یہی ہوگا نا کہ تم نے دیکھے سے دیانتداری سے کام لیا۔ سپاہی بھانپ گیا تھا کہ یہ کبھی تاج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی میری جانب دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو چندھا دینے والا تاج ان کو حیران کر رہا ہے کہ اس سے کیسے مجھے لا کے دے دیا۔ وہ سپاہی کہنے لگا مجھے معلوم ہوتا ہے تو میرا نام پوچھ کر یہی کچھ کرو گے نا، میرا نام، میرے باپ کا نام، میرے قبیلے کا نام امیر المومنین کو بتاؤ گے کہ کسی شخص اس قدر دیانتداری سے کام لیا، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے قبیلے کا نام یہ ہے، پھر امیر المومنین خوش ہو کر مجھے کچھ انعام دیں گے، یہی مقصد ہے؟ تو سپہ سالار نے اس بات میں سر ہلایا ہاں یہی چاہتا ہوں۔
تو اس سے بڑی شان بے نیازی سے یہ جواب دیا، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرے نام سے واقف ہے، اس کے میرے ابا کا نام بھی آتا ہے، وہ میرے قبیلے سے ہی واقف ہے، میں نے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرنا۔ ان لوگوں کے لیے قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں وہ جو مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ محترمی، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے مولا تعالیٰ، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ ماہ مقدس ربیع الاخر حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی سے متعلق ہے۔ مشہور روایات کے مطابق 17 اور بعض روایات کے مطابق اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال مقدس ہے۔ مداشیف میں عرس مبارکہ ہوتے ہیں، دنیا جہان میں جگہ جگہ عرس مبارکہ ہوتے ہیں۔ ہم عموماً کرامات پر کافی زور دیتے ہیں اور سن کر خوش بھی ہوتے ہیں، سنا کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کرامات کا انکار کرنا بے دینی ہے اور بعض اوقات کفر بھی ہے کرامت کا انکار کرنا۔ میں نے اس لیے جملہ کہہ دیا، بہت بڑا جملہ، کہ کفر بھی ہے، اس لیے کہہ دیا کہ قرآن کریم میں حضرت سیدنا سلیمان کے وزیر کی کرامت کا ذکر ہے۔ اب قرآن پاک کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، جو قرآن پاک کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن استقامت کا عموماً ذکر کم کیا جاتا ہے۔ کرامت وہ پھول ہیں جو کسی پودے کو لگے ہیں، عمل اور عقیدہ یہ پودا ہے اور پودے کی جڑ ہے۔ جب تک جڑ سلامت نہ ہوگی، پودا سلامت نہ ہوگا، پھول نہیں لگا کرتے۔ عام طور پر ہم نے معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ صرف کرامتوں کو دیکھا، ان کی تعلیمات سے یکسر ہم نے نظر انداز کر دیا ان کی حقیقی تعلیمات کیا تھیں۔ کیا ان کی تعلیمات پر عمل کر کے آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ معاذ اللہ تعالیٰ ہم نے چیز کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک نے خود ارشاد کرام میں فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا، اتنے علم دین حاصل کیا کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ کہ یہ جو مجھے مقام قطبیت ملا ہے نا، یہ میرے نبی کی سنتوں کا، میرے نبی کی احادیث کا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے مجھے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو لوگ نماز کے منکر ہوتے ہیں، تارک الصلاۃ ہوتے ہیں، کئی بھنگ پینے والے، نشہ کرنے والے، سر منہ سب کچھ منڈوانے والے، وہ بدبخت شیطان کے چیلے ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نام لیتے ہیں حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی کا۔ حقیقت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلسل علم دین حاصل کیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی 18 برس کی عمر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی گیلان ایران سے چلے تھے، حصول علم کے لیے بغداد میں آئے تھے، اور آپ مسلسل مدرسہ نظامیہ میں علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے وہاں فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہیں بحیثیت مدرس پڑھانا شروع کر دیا، اور آپ کے زہد و تقوی اور علم مبارکہ کی عظمت کی بنا پر تھوڑے ہی عرصہ میں اس مدرسہ کے شیخ الحدیث بھی بن گئے اور محتمم بھی بن گئے۔ اب وہ مدرسہ جس مدرسہ کے پہلے طالب علم تھے، اب آپ اسی مدرسہ کے محتمم بھی تھے، اسی مدرسہ کے مفتی بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی کو رب کائنات نے علم مبارکہ کے اتنی میراث سے نوازا تھا، افتاء کے سلسلہ میں یعنی فتویٰ دینے کے سلسلہ میں رب کائنات نے آپ کو اس قدر مہارت تامہ سے سرفراز فرمایا تھا کہ جو دنیا کے دیگر مفتی جس مسئلہ سے عاجز آ جاتے، حضرت سیدنا غوث اعظم اشاروں میں اس کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ میں صرف ایک واقعہ کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کائنات نے فہم و شعور کی کتنی بلندی آپ کو عطا فرما رکھی تھی۔ میاں بیوی میں گفتگو ہو رہی تھی، کسی میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی زہد و تقوی کی،
اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی۔ بیوی کہہ رہی تھی میں اتنی عبادت گزار ہوں، میں پہلے تم سے اٹھتی ہوں نماز تہجد کے لیے، تم بعد میں اٹھتے ہو، میں رات بھر بھی جاگ لیتی ہوں، تم سو بھی جاتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نماز تہجد کے علاوہ میں نماز شراق بھی ادا کرتی ہوں، چاشت بھی ادا کرتی ہوں، اوابین بھی ادا کرتی ہوں، نوافل بھی کثرت سے پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں۔ خاوند کہہ رہا تھا میں یہ عبادت کرتا ہوں، میں بھی فلاں عبادت کرتا ہوں۔ دونوں میں باتیں ہو رہی تھی کس کی عبادت زیادہ ہے۔ میاں صاحب خاوند ذرا جذبات میں آ گئے، غصہ میں آ گئے، کہنے لگے اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس عبادت میں میرا کوئی بھی شریک انسان نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، تنہا میں وہ عبادت کروں گا، اگر میں ایسے نہ کروں تو تجھ کو 3 طلاق۔ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جس عبادت میں کوئی بھی میرا شریک نہیں ہوگا، میں سب سے بڑھ کر عبادت کروں گا۔ ایسی عبادت جس میں کوئی بھی میرا شریک نہ ہو، اگر میں ایسے نہ کر سکتا تو تجھ کو 3 طلاق۔ جوش میں یہ کہہ تو دیا، مگر جب جوش ہرن ہوا، ہوش ٹھکانے آئے، پھر پریشان ہو گیا۔ اگر میں نماز پڑھوں گا تو کوئی انسان نماز بھی تو پڑھتا ہوگا، شاید کسی اور جگہ پڑھتا ہوگا، مجھے کیا پتا، میں اپنے ملک میں ہوں، کہاں کہاں دنیا میں باشندے بس رہے ہیں۔ اگر میں روزہ رکھوں، ہو سکتا کوئی اور بھی رکھ رہا ہو۔ اگر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، عین ممکن اس وقت کوئی اور بھی تلاوت کا لا حاضر القیاس، عبادت کا تذکرہ کرتا ہے، یہ کروں تو یہ ہوگا، یہ کروں یہ ہوگا۔ علماء وقت کی جانب رجوع کیا، مفتیان اعظام کی خدمت میں حاضری دی، حضور یہ بے وقوفی کر چکا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جس عبادت میں اس وقت میرا کوئی بھی شریک نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ سب نے کہا اب تو بے وقوفی کر چکا، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب تو کوئی بھی صورت نہیں، تیری بیوی کو 3 طلاق ہو گئی، اب تیری نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر تو عبادت نہ کر پایا تو نہیں کر سکتا تو عبادت۔ مختلف مفتیوں کے مختلف مدارس سے دینیہ کی جانب رجوع کیا گیا، دارالافتاء کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، مگر جواب یہی تھا کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، تو بے وقوفی کر بیٹھا ہے۔ بالآخر یہ فتویٰ مدرسہ نظامیہ کی مفتی اعظم حضرت سیدنا الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے سوال پڑھا، سوال پڑھنے کے بعد فرمانے لگے مفتیوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ کہ حضور وہ سارے عاجز آ گئے ہیں، جواب نہیں آتا۔ مسکرا دیے، فرمانے کو اس بندے کو حرم کعبہ لے جاؤ، مکہ مکرمہ لے جاؤ، حج میں کعبہ لے جاؤ، لوگوں سے گزارش کرو تھوڑی دیر کے لیے طواف روک دیں، اس سے تنہا کہو تو طواف کر لے، یہ ایسی عبادت ہوگی جو قرآن پر کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، کتنا مشکل جو مسئلہ تھا کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے طے کر دیا۔ اسی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم حاصل کی اس لیے مقام قطبیت پہ میں فائز ہو گیا ہوں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں باب ہے، باب اثبات علم، اس میں یہ درج فرماتے تو یہ کہتا ہے شرعیت علم اور ہوتا ہے، طریقت و تصوف اور ہوا کرتا ہے۔ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے یہ۔ اس زمانہ میں بھی یوں لوگ بے وقوف کہا کرتے تھے، کہتے تو یہ کہتا ہے، جس طرح آج کل جوہلا جو پیر بنے بیٹھے ہیں، جب ان کا مریدوں سے پوچھتے حضور یہ مسئلہ کس طرح ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہو میں کوئی مولوی ہوں، میں تو پیر ہوں، یہ مسئلہ کسی مولوی سے پوچھ، گویا پیر جاہل ہوتے ہیں، ان سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا۔ مرشد کا معنی کیا ہے؟ رشد و ہدایت کی راہ بتانے والا۔ اگر تجھے رشد و ہدایت کی راہ ہی نہیں آتی، مرشد کس طرح تو بن بیٹھا ہے؟ کہہ رہے کسی مولوی سے پوچھ، ہم تو اللہ والے ہیں، تو اللہ والے جاہل تو نہیں ہوا کرتے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ جاہل اللہ والا ہو سکتا ہے، جاہل وہ تصوف والا ہو سکتا ہے، جاہل پیر طریقت ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاہل تو ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی نہیں تو کافر ہوتا ہے، ولی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جاہل بھی ہو اور ولی بھی ہو؟ ضروری نہیں کہ وہ علم سے مراد وہی ہے کسی اسکول کالج یونیورسٹی یا مدرسے سے علم حاصل کریں، ضرورت علم کی ہے، چاہے تو رب کائنات ویسے ہی عطا فرما دے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اللہ عطا فرما دے۔ مدرسہ شرط نہیں ہے، ولی کے لیے مدرسہ شرط نہیں ہے لیکن علم شرط ہے۔
پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں، مجھے بتا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے حوالے سے فرماتے مجھے بتا جہالت کیا ہے اور علم کیا ہے، گفتگو کرتے فرماتے بتا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ نقل کر کے فرماتے بتا یہ علم ہے یا جہالت؟ آپ بتائیے والا، جہالت کیا ہے؟ پتہ ہی نہ ہو۔ علم کیا ہے؟ پتہ ہو۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا علم ہونا، کسی چیز کو جاننا۔ اب یہ علم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ علم ہے یا جہالت؟ اس کے مقابلے میں جہالت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہے کوئی کہ نہیں ہے۔ فرماتے پھر بتا محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ علم ہے کہ جہالت؟ علم ہے۔ فرماتے پھر مجھے بتا جب تک یہ علم نہیں ہوگا ایمان والے نہیں ولی کہاں بن جائے گا؟ یہ تو ایمان والا بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے بھی علم شرط ہے۔ پھر جتنا علم حاصل کرتا، ہاں البتہ یہ کہ تنہا علم حجاب ہے، علم پر عمل کرنا کمال ہے، محض علم کا ہونا کافی نہیں ہے۔ جہالت ہے وہ علم جو محض علم ہو، جس علم کے بدلہ میں عمل نہ ہو۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے چلوں گا۔ یہاں تک علم کا تعلق ہے، اگر میری عمر 60 برس کے قریب ہو، آپ کی عمر 20 برس، 30 برس، 40 برس، 15 برس وغیرہ وغیرہ ہو، جہاں تک علم کا تعلق ہے، ہم نے طویل عرصہ اپنے گھر میں روٹی پکتی ہوئی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کسی ایک سے سوال کروں کہ سر کھڑے ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ روٹی پکانے کے لیے پہلے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں گے گندم کی روٹی پکانی ہے تو گندم کا آٹا لینا چاہیے۔ آپ گھر میں دیکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، اس پہ مخصوص مقدار میں پانی ملانا ہوگا، پھر اس کو گوندنا ہوگا، ہم نے اپنے گھر میں ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اس کا پیڑا بنانا ہوگا، ہم نے یوں بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اس کو ہاتھوں سے بیل کر اس کی روٹی پکا کر توے پہ ڈالنی ہوگی۔ یہ علم ہے، مگر جس نے عمل کیا نہیں وہ روٹی پکا سکتا ہے؟ جی، پتہ چلا علم کچھ بھی نہیں ہے جب تک عمل کے سانچے میں نہیں ڈالتا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ آپ کہیں جی مجھے پتہ ہے روٹی کیسے پکائی جاتی ہے، میں کہوں پکا کے دکھاؤ۔ پھر آپ آٹا گوندیں گے تو گلگلے بنانے والا گوند لیں گے، روٹی پکائیں گے تو کسی افریقی ملک کا نقشہ بنے گا، روٹی نہیں بنے گی۔ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پتہ کیا چلا؟ جب تک علم عمل کے سانچے میں ڈالتا ہو علم نہیں ہوا کرتا، جہالت ہی ہوا کرتا ہے۔ علم عمل کے سانچے میں ڈالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں یہ بات اس قدر مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس کا انکار کرنا تاریخ کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ دو شخصیات ہیں علماء تواریخ کے نزدیک، ایک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زہد تقویٰ میں گزاری ہے۔ یہ ہے علم پر عمل کرنا، یہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا، جاننا کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور پھر اس کو نظر انداز نہ کرنا، اس پر عمل بھی کر کے دکھانا۔ خود حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، ایک شب کا ذکر ہے، میں اپنے آنگن میں بیٹھا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یہ خطیب تھے، نماز پڑھاتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے الحمدللہ تعالی حصول علم میں آپ یگانہ روزگار بن گئے، بے مثال عالم دین، آپ اپنے مدرسہ کے شیخ الحدیث تھے، مفتی اعظم تھے، صدر مدرس تھے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، درس نظامی آپ مدرسہ نظامیہ قادریہ کے محتمم ہیں، پڑھاتے تھے مگر تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، مدرس تھے، ٹیچر تھے، لیکچرر تھے، لیکن تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالیٰ بی دائم نبر، فرمایا عبدالقادر لوگوں کو واز کیوں نہیں کہتا؟ یعنی تیرے علم سے صرف
تیرے شاگرد ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، عوام الناس تک تیرا فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ میرے دین کو عوام الناس تک بھی پھیلا، لوگوں کو واضح و نصیحت بھی کہا کر۔ سیدنا غوث پاک فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام عجمی ہوں، کیونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے، عربی نہیں ہیں، عجمی ہوں، اور بغداد علم و ادب کا گہوارہ ہے، یہاں بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے صاحب علم موجود ہیں، اور عربی مادری زبان ہے ان کی، ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو تو عزت برباد ہو جائے گی۔ کہا جائے گا شیخ الحدیث بھی ہے، یہ صدر مدرس بھی ہے، مدرسے کا محتمم بھی ہے، مگر اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا ہے، بے عزتی ہو جائے گی۔ میرے قریب نے ارشاد میں صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر اپنے منہ کو کھول، فرماتے میں نے منہ کو کھولا تو میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ فرماتے اس کے بعد کیا تھا، اللہ کی قسم علم کا دریا میرے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا، ڈر تھا کہ اگر میں اس علم کو لوگوں کے سامنے نہیں پھیلاؤں گا، شیئر نہیں کروں گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ مگر ابھی زبان پوری طرح ساتھ نہیں دے رہی تھی، ہلکی سی ہچکچاہٹ موجود تھی کہ اگلی شب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت ہو گئی۔ میں بیٹے لوگوں کو آواز کیوں نہیں کہتے ہو؟ میں نے وہی بات عرض کی جو میں اپنے کریم آقا سے عرض کر چکا، فرمایا منہ کھولو۔ 6 مرتبہ لعاب دہن منہ میں ڈال کے فرمانے لگے، مسکرا دیے، فرمانے لگے اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے 1 مرتبہ کم منہ میں ڈالا ہے لعاب دہن، میرے نبی نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، میں 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں۔ فرماتے اس کے بعد پھر کیا تھا، رب کائنات جل وعلا نے اس زبان میں وہ شیرینی، وہ اثر عطا فرمایا کہ پہلے اپنے مدرسہ کی مسجد میں وہ درس دیا کرتے تھے، جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا اتنا بڑا ازدحام ہوگا کہ عیدگاہ میں ممبر شریفہ بچھایا گیا، عیدگاہ بھی چھوٹی ہو گئی۔ پھر کیا تھا کہ ایک جنگل بیابان میں بیٹھ کر خطبہ دیتے، حد نگاہ تک انسانوں کا ٹاٹے مارتا اور سمندر نظر آتا۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عالم دین بھی تھے، صبح سے لے کے ظہر تک آپ فتویٰ نویسی میں، درس و تدریس میں، وعظ و نصیحت میں مشغول و مصروف رہتے۔ ظہر کے وقت قیلولہ فرماتے، آرام فرماتے، ظہر کے بعد عصر تک، عصر کے بعد پھر وعظ و تبلیغ میں مشغول ہو جاتے، اور اسی طرح نماز عشاء تک، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں۔ خود ارشاد فرماتے ایک شب کا ذکر ہے، دن بھر کی مصروفیات میں الجھا رہا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صلاۃ اللیل نوافل ادا کیے، نوافل پڑھتا رہا، پھر میں ذکر و اذکار کے لیے بیٹھا۔ گرمی کا موسم تھا، آنگن ذرا صحن ذرا تنگ تھا، خیال کیا مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہوں، اوپر ہلکی پھلکی ہوا تو لگے گی نا، تو میں اوپر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زہد و تقوی میں جو کچھ ہو سکا میں کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پہ جانے کے لیے میں سیڑھی پہ کے قریب آیا اور سیڑھی کو طے کرنا شروع کیا، درمیان میں پہنچا، لکڑی کی سیڑھی تھی، اس کے سٹیپ لکڑی کے ڈنڈے، فرماتے درمیان میں پہنچا تو اچانک میرے قلب نے، میرے اندر کے عبد القادر نے مجھے کہا، عبد القادر ایک طویل عرصہ گزرا ہے کہ رات کے وقت تو نے اپنی پشت کو 4 پائی سے نہیں لگایا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زور سے لے کے عصر تک آرام کرتے تھے، اور بس رات کے وقت آرام نہیں کرتے تھے، باقی دن آرام نہیں کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے کہ میرے نبی کی سنت ہے، زور سے عصر تک آرام کرتے تھے۔ فرماتے میرے دل نے مجھے کہا عبد القادر ایک طویل عرصہ گزرا ہے اور رات کے وقت تو نے آرام نہیں کیا، آج رات آرام کر لے تو۔ فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا اپنے نفس پر، تو مجھے میرے رب کی عبادت میں سستی دکھانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ کو سزا دوں گا۔ فرماتے پھر میں سیڑھی کے اسی ڈنڈے پہ کھڑا ہو گیا، اسی سٹیپ پہ کھڑا ہو گیا، ساری رات وہیں کھڑا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، حتیٰ کہ مؤذن نے اذان فجر دے دی۔ پھر میں نے اپنے نفس کو مخاطب ہو کے کہا اب بھی مجھے میرے رب کی عبادت میں سستی کا مشورہ دے گا؟ اللہ کی قسم اگر تو نے آئندہ مجھے سستی کا مشورہ دیا اس سے بڑھ کر تجھے سزا دوں گا۔ پھر اس کے بعد کبھی میرے نفس نے مجھے سستی کا مشورہ نہیں دیا۔
میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتا، دن بھی اور رات بھی۔ لا ریب، دن بھی وعظ و نصیحت کا کہنا، درس و تدریس کا کرنا اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور رات بھی شب بیداری اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر ہے، بہت قابل غور ہے، ایک شب کا ذکر ہے، میں اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف تھا، دنیا سے بے نیاز، محو عبادت تھا۔ یک میں نے محسوس کیا کہ میرا سارا ماحول منور ہو گیا، میرے ارد گرد روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ وہ سارا علاقہ جہاں میں بیٹھا تھا، وہ گھر تھا یا مکان کی چھت، وہ سارے کا سارا ماحول منور ہو گیا، روشنی سے جگمگا اٹھا۔ کیونکہ اچانک ایسے ہوا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا چونکا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو ایک بادل تھا، یہ روشنی اس بادل سے نکل رہی تھی، اس بادل نے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول و مصروف تھا، اس بادل سے مجھے آواز آئی، عبد القادر تو نے میری بہت عبادت کی ہے۔ ابھی میں عرض کر چکا ہوں کتنے سال نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، دن کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ عبد القادر تو نے میری بہت عبادت کی ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اور اب میں نے تجھ پر عبادت کو معاف کر دیا۔ جب یہ جملہ آپ نے سنا تو فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے، تو خبیث ہے تو۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ بادل ایک بھونڈے کہکہے میں مبتلا، جو تبدیل ہو گیا، چھٹ گیا۔ آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اب تک میں کتنے 100 اولیاء اللہ کو اسی داؤ، اسی فریب، اسی مکر سے گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فوراً فرمایا بدبخت، دوسرا حملہ کرتے ہیں، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ جب نے یہ واقعہ آپ نے اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متبعین و شاگردوں کو سنایا تو نے کہا حضور اس طرح تو گمراہی معاذ اللہ بہت یقینی ہوتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ شیطان ہے، جبکہ اس کا داؤ اتنا زیادہ پرفریب تھا کہ ہم آدمی دھوکے میں آ جاتا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمان لگے جو نماز میرے نبی پر معاف نہیں تھی، کون مجھ پر معاف کر رہا تھا؟ جب اس سے کہا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسی وقت سمجھ لیا یہ شیطان ہے جو مجھے نماز سے منع کر رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو پیر لوگوں کو نماز سے منع کرے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ جو یہ کہے نا تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان نہیں بلکہ حضرت غوث اعظم نے فیصلہ فرما دیا کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا جو نماز سے روکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، رحمان نہیں، وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ شیطان کے سوا کوئی، میرے نبی ساری رات کھڑے ہو کر اپنے رب کی بات فرماتے تھے، حتیٰ کہ رب کائنات نے فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب ٹھیک ہے میری عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کیجئے لیکن تھوڑی دیر کھڑے ہوا کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے کم و بیش کھڑے ہو جایا کیجئے، تم تو روزانہ ہی پوری رات کھڑے ہو جاتے ہو، مبارک پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ وہ عبادت، وہ ریاضت جو میرے نبی کرتے تھے، اگر کوئی دوسرا شخص کہے اس کی ضرورت نہیں تو شیطان نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا وہ کافروں کی طرح ہو گیا۔ تو میرے نبی تو اتنی سختی کے ساتھ نماز کا حکم دیں اور وہ کہے میں اللہ کا ولی اور نماز کو چھوڑ رہا ہوں، میں کہا یہ غیر ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی بھی ہو اور نماز کو بھی چھوڑ دے۔ حقیقت میں نماز کیا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے، اپنے رب سے مناجات کا ایک طریقہ ہے۔
حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کی پابندی کر کے دنیا والوں کو بتا دیا حقیقت میں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا باغی نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے 11ویں شریف دلانا بڑے ثواب کی بات ہے، بڑی نیکی ہے۔ یاد رکھیے ختم شریف دلانا، صدقات و خیرات کرنا بڑی نیکی ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ تعالی چند دن پہلے میں ان کے مزار مقدس کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ حضرت معروف کرخی سری سکتی حضرت سیدنا غوث پاک اس مبارک میں شامل ہو کے آیا ہوں۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا شیطان کا بہت بڑا حربہ۔ شیخ معروف کرخی فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین عیسائی تھے اور آپ کو عیسائیوں کے مدرسہ میں داخل کیا گیا، مگر آپ نے وہاں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین اللہوں میں سے ایک ہے۔ آپ فرمانے کے بل ہوا واحد القہار، نہیں بلکہ وہ ایک ہے۔ یہ وہاں مدرسے سے بھاگ کے آ گئے تھے، حضرت موسیٰ کاظم کی خدمت میں آ گئے تھے، پھر اللہ کے برگزیدہ ولی بن گئے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں شیطان کا بہت بڑا داؤ جو رب سے دور کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو نوافل میں مشغول کر کے فرائض سے غافل کر دیتا ہے۔ نوافل قبول ہی تب ہوتے جب فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے 11ویں شریف نفل ہے، نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ یاد رکھیے صدقہ و خیرات دینا نفل ہے، نماز زکوٰۃ فرض ہے۔ فرماتے جو فرض کو چھوڑ کر نفل ادا کرتا ہے وہ نفل بھی اللہ کے حضور قبول نہیں کیا جاتا کہ فرض کے تارک کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ فرماتے کہ اللہ سے دور کرنے کا شیطان کے پاس بہترین ہتھیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نوافل میں مشغول کر دے گا، فرائض سے غافل کر دے گا۔ شیطان کی شرارت سے خبردار رہیے، پوری کوشش کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی جائے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو اور مجھے حقائق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔